ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماء ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گردنواہ کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کے طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا ہے۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کی اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اچھا جی، آج ذکی بھائی نے بھی جوائن کیا۔ ذکی بھائی آج حسن بھائی تھوڑے بزی ہیں تو ہم لوگ وہی سورہ توبہ کا 14 رکوع تھا تو میں نے صرف تلاوت کی ہے اور ترجمہ پڑھا ہے اور اب ہم اس کی تفسیر کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی یہ آیت نمبر کون سی ہے شاہد بھائی؟ یہ ہے جی 119 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 119 سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ابھی قرآن کو جی بھائی 119 اسکرین بھی شیئر کر دیں۔ ارے میں نے جی اسکرین شیئر کی بھی، سوری۔
119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہاں سے شروع ہو رہی ہے. جی 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 صحیح. جی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. جی یہ ابھی یہ ہو گیا اسکرین شیئر پہ. اچھا اسکرین شیئر ہو گیا شاید بھائی. ٹھیک ہو گیا. میں جسٹ 119 نمبر آیت کی تفسیر سٹارٹ کر لیتا ہوں. شاید پچھلے پیج سے شروع ہوئی ہے. اس لیے میں نے آیت وہ ایپ انسٹال نہیں کی ہوئی نا، تو جسٹ اس سے پڑھ رہا ہوں. چلے میں اس کو 120 سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. یا اگر آپ کہتے ہیں میں شیئر کر لوں یہ آپ جی کر دیں، جی کر دیں. شاہد بھائی ایپ میں آیت نمبر 120 اور 121 کا صرف ترجمہ ہے، تفسیر 122 سے شروع ہو رہی ہے اس میں. ایکچولی یہی میں بھی ڈھونڈ رہا تھا، مجھے بھی تھوڑا سا یہی ہوا کہ اس میں مجھے 119 کی تفسیر نہیں مل رہی تھی. اچھا تو 19 اور 20 پہ نہیں ہے، 21 پہ بھی نہیں، 122 سے شروع ہو رہی ہے. یہ اگر اچھا آپ چلے کہتے ہیں تو پھر میں تو خیر اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. پھر تو وہی جو میرے پاس بھی ہے وہ اسی کو پڑھ لیتے ہیں. اچھا بالکل صحیح. 120 نمبر آیت سے ہے کہ اس آیت کا منشا سمجھنے کے لیے اسی صورت کی آیت 97 پیش نظر رکھنی چاہیے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. وہاں صرف اتنی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا کہ دارالاسلام کی دیہاتی آبادی کا بیشتر حصہ مرض نفاق میں اس وجہ سے مبتلا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. علم کے مرکز سے وابستہ نہ ہونے اور اہل علم کی صحبت میسر نہ آنے کی وجہ سے اللہ کے دین کے حدود ان کو معلوم نہیں ہے. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیہاتی آبادیوں کو اس حالت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے، بلکہ ان کی جہالت کو دور کرنے اور ان کے اندر شعور اسلامی پیدا کرنے کا اب باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے. اس غرض کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ تمام دیہاتی عرب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مدینے آ جائیں اور یہاں علم حاصل کریں. اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ ہر دیہاتی علاقے اور ہر بستی اور قبیلے سے چند آدمی نکل کر علم کے مرکزوں مثلاً مدینے اور مکے اور ایسے ہی دوسرے مقامات میں آئیں اور یہاں دین کی سمجھ پیدا کریں، پھر اپنی اپنی بستیوں میں واپس جائیں اور عام الناس کے اندر بیداری پہ پھیلانے کی کوشش کریں. یہ ایک نہایت اہم ہدایت تھی جو تحریک اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھیک موقع پر دی گئی. ابتدا میں جبکہ اسلام عرب میں بالکل نیا تھا اور انتہائی شدید مخالفت کے ماحول میں آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، اس ہدایت کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس وقت تو اسلام قبول کرتا ہی وہ شخص تھا جو پوری طرح اسے سمجھ لیتا تھا اور ہر پہلو سے اس کو جانچ پر پرکھ کر مطمئن ہو جاتا تھا. مگر جب یہ تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہوئی اور زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا
تو آبادیاں کی آبادیاں فوج در فوج اس میں شامل ہونے لگی، جن کے اندر کم لوگ ایسے تھے جو اسلام کو اس کے تمام مقتضیات کے ساتھ سمجھ بوجھ کر اس پر ایمان لاتے تھے، ورنہ بیشتر لوگ محض وقت کے سیلاب میں غیر شعوری طور پر بہے چلے جا رہے تھے۔ نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا، کیونکہ اسلام کی تعداد پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کی ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی، بلکہ الٹی نقصان دہ تھی، جو شعور اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ آپ لوگ سیشن میں ہیں جی؟ بالکل ہے، بالکل ہے اچھا شاید جی، ٹھیک ہے بالکل آواز بھی صاف ہے۔ جی جی آ رہی ہے ٹھیک۔ بات۔ نو مسلم آبادی کا یہ تیز رفتار پھیلاؤ بظاہر تو اسلام کے لیے سبب قوت تھا، کیونکہ پیروان اسلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، لیکن فی الحقیقت اسلامی نظام کے لیے ایسی آبادی کسی کام کی نہ تھی، بلکہ الٹی نقصان دہ تھی، جو شعور اسلامی سے خالی ہو اور اس نظام کے اخلاقی مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ چنانچہ یہ نقصان غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس لیے عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تحریک اسلامی کی یہ توسیع جس رفتار کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے مطابق اس کے استحکام کی تدبیر بھی ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ ہر حصہ آبادی میں سے چند لوگوں کو لے کر تعلیم و تربیت دی جائے، پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر عوام کی تعلیم و تربیت کا فرض انجام دے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں اسلام کا شعور اور حدود اللہ کا علم پھیل جائے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ تعلیم عمومی کے جس انتظام کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد عامت الناس کو محض خواندہ بنانا اور ان میں کتاب خوانی کی نوعیت کا علم پھیلانا نہ تھا، بلکہ واضح طور پر ان کا مقصد حقیقی یہ متعین کیا گیا تھا کہ لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو، اور ان کے اس حد تک ہوشیار خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویہ زندگی سے بچنے لگیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کا وہ مقصد ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرما دیا ہے، اور ہر تعلیمی نظام کو اسی لحاظ سے جانچا جائے گا کہ وہ اس مقصد کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام لوگوں میں نوشت و خواند اور کتاب خوانی اور دنیاوی علوم کی وہ واقفیت پھیلانا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لوگوں میں ایسی تعلیم پھیلانا چاہتا ہے جو اوپر کے خط کشیدہ مقصد تک پہنچاتی ہو۔ ورنہ ایک شخص اگر اپنے وقت کا آئنسٹائن اور فرائڈ ہو جائے، لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں بھٹکا ہوا ہو، تو اسلام ایسی تعلیم پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس آیت میں لفظ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ جو استعمال ہوا ہے، اس سے بعد کے لوگوں میں یہ ایک عجیب غلط فہمی پیدا ہو گئی، جس کے زہریلے اثرات ایک مدت سے مسلمانوں کے مذہبی تعلیم بلکہ ان کے مذہبی زندگی پر بھی بری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کو تعلیم کا مقصود بتایا تھا، جس کے معنی ہے دین کو سمجھنا، اس کی نظام میں بصیرت حاصل کرنا، اور اس کے مزاج اور اس کی روح سے آشنا ہونا، اور اس قابل ہو جانا کہ فکر و عمل کے ہر گوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کہ کون سا طریقہ فکر اور کون سا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے۔ لیکن آگے چل کر جو قانونی عمل اصطلاحات فقہ کے نام سے موسوم ہوا، اور جو رفتہ رفتہ اسلامی زندگی کے محض صورت کا تفصیلی عمل بن کر رہ گیا،
لوگوں نے اشتراک لفظی کی بنا پر سمجھ لیا کہ بس یہی وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنا حکم الہی کے مطابق تعلیم کا منتہائے مقصود ہے، حالانکہ وہ کل مقصود نہیں بلکہ ایک جزو مقصود تھا۔ اس عظیم الشان غلط فہمی سے جو نقصانات دین اور پیروان دین کو پہنچے ان کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک کتاب کی وسعت درکار ہے، مگر یہاں ہم اس پر متنبہ کرنے کے لیے مختصراً اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے مذہبی تعلیم کو جس چیز نے روح دین سے خالی کر کے محض جس میں دین اور شکل دین کے تشریح پر مرتکز کر دیا، وہ بالآخر جس چیز کی بدولت مسلمانوں کی زندگی میں ایک نری بے جان ظاہرداری دینداری کے آخری منزل بن کر رہ گئی، وہ بڑی حد تک یہی غلط فہمی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 ہے جی۔ ہاں آیت نمبر 121 میں آیت کے ظاہر الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دارالاسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن اگر آگے کے سلسلہ کلام کے ساتھ ملا کر اس آیت کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملط رہنے کے سے سخت نقصانات پہنچ رہے تھے۔ رکوع نمبر 10 کے ابتدا میں بھی جہاں سے اس سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا، پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے سانپوں کے استحصال کرنے کے لیے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے۔ وہی بات اب تقریر کے اختتام پر تاکید کے لیے پھر دہرائی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کرے اور ان منافقوں کے معاملے میں ان نسلی اور نسبی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کرے جو ان کے اور ان کے درمیان وابستگی کے موجب بنے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہاں اس سے شدید تر لفظ قتال استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کو پوری طرح کلا کما کر دیا جائے، کوئی کسر ان کی سرکوبی میں اٹھائے نہ رکھی جائے۔ وہاں کفار اور منافق دو الگ لفظ بولے گئے تھے، یہاں ایک ہی لفظ کفار پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انکار حق جو صریح طور پر ثابت ہو چکا تھا ان کے ظاہری اقرار ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھا جائے۔ یہ آج کے رکوع کی تشریح تھی جی، اور میں جسٹ ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ہم اس کی تشریح نہیں پڑھ سکے۔ یہ جو پہلی 120 نمبر آیت تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گردنواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے دعوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق اور خدمت مارا نہیں جاتا۔ اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ نہیں عطا کرے۔ اس لیے پڑھا تھا جی کہ تھوڑا سا آئیڈیا تو ہو جاتا ہے، تشریح ہمیں نہیں ملی لیکن ہم نے ترجمے کو دوبارہ پڑھ لیا۔ اس میں کوئی سب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو
کیونکہ آج ایکچولی حسن بھائی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ جو جن رکوع نمبر 10 کا ذکر کیا گیا ہے، ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے سختی سے تنبیہ کی گئی کہ منافقین کے خلاف جہاد کیا جائے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ ان کا کلاکما کیا جائے، اور وہ منافقین وہ جو کہ بظاہر یعنی جن کا اظہار ہو چکا ہو، جن کے بارے میں یقین ہو چکا ہو کہ ہاں یہ منافقین ہیں۔ باقی تو بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، اور دل کے حالات بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جن کے بارے میں اظہار ہو جائے، جن کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ منافقین ہیں، تو ان کے خلاف پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جی صاحب بھائی، اور میرا خیال ہے ساری چیز کلیئر ہوئی ہے، تو بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ فاصل بھائی، شکریہ جوائن کرنے کا۔ تو ہم آج کے سیشن کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں جی، دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کر کے ہم اس سیشن کو یہیں پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، اللهم ربنا أجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم ربنا أجرنا من خزي الدنيا والآخرة، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ کریم، آج کی جو محفل ہے اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم، آمین۔ جزاک اللہ جی۔ جزاک اللہ خیر۔